السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ عمران خان قانون کی بالادستی اور آئین کے تحفظ کی تحریک پر اس وقت زور دے رہے ہیں، جبکہ ریاست اپنے اقدامات سے یہ خبردار کر رہی ہے کہ اگر کوئی باہر نکلا تو اپنے انجام کا خود فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی رکن اسمبلی ہے تو 10 سال قید اور نااہلی، اور اگر کوئی عام ورکر ہے اور پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو 6 ماہ قید کا ریٹ مقرر ہے، اور ضرورت پڑنے پر ریٹ پھر بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ قانون میں گنجائش ہے۔ اب کیسے گنجائش ہے؟ تو وہ ایسے کہ لاہور اور سرگودا کی انسدادی دہشت گردی عدالتوں نے ابتدا کر دی ہے، اور اب فیصل آباد ATC کی باری ہے، جہاں پہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 20 کے قریب قومی اور صوبائی اراکین اسمبلی اور سینیٹرز جو ہیں وہ نامزد ہیں۔ اچھا، 5 اگست میں ابھی 9 دن باقی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ فیصل آباد میں جاری ٹرائلز کا فیصلہ شاید اس سے پہلے ہی آ جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے 9 مئی ٹرائلز نمٹانے کے لیے اپریل میں 4 ماہ کی ڈیڈ لائن دی تھی، جو اگست میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے کئی پارلیمنٹیرینز کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے، لیکن ادھر جیل سے عمران خان نے بیرسٹر گوہر، الیمین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر کا نام لے کر انہیں یہ تائید کی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں۔ تو یہ وہ مشکل سوال ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے سامنے ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ تحریک کے لیے تو ورکرز کو موبلائز کرنا پڑتا ہے نا، جس کے نتائج حکومت نے پہلے سے ہی ان پر واضح کر دیے ہیں۔ اب گزشتہ سال کے دوران جب ورکرز موبلائز ہوئے ہیں، ان کو بروٹلی کرش کیا گیا ہے، اور اب آگے کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے کہ بغیر اجازت کے پرامن احتجاج کے لیے آنے والوں کے لیے بھی 6 ماہ قید کا ڈیٹرنس قائم کیا گیا ہے۔ 5 اگست کی مجوزہ پیک سے پہلے نظام کی جانب سے یہ پبلک وارننگ ہے کہ اگر کسی احتجاج میں تشدد کی آموزش ہوگی تو لاہور اور سرگودا کی لوور کورٹس نے تھریش ہولڈ قائم کر دیا ہے، یعنی کسی ایسے ایونٹ میں موجود ہونا ہی وہ 10 سال کی سزا کے لیے کافی ہے، چونکہ ترقی اور بقا کے لیے ہارڈ سٹیٹ کی ضرورت ہے، جس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے سیاسی کرایہ دار حکمران اتحاد نے کمال بھرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال تو پیپو ایکٹ یا پیسفل اسمبلی ایکٹ یا پرامن اجتماع اور امن و امان قانون ہے، جس کو گزشتہ سال چند دنوں کے اندر نافذ کیا گیا تھا۔ اب اس ایکٹ کی بنیاد پر اسلام آباد کی 2 مختلف ٹرائل کورٹس نے 26 نومبر احتجاج کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے 12 ورکرز کو 6 ماہ کے لیے قید کی سزا سنائی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایسے کسی احتجاج کا حصہ کیوں بنے یا کیسے بنے جس کو سرکار کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ بھلے انہوں نے کوئی اور قانون نہیں توڑا ہو، لیکن اتنا جرم بھی کافی ہے کہ وہ اسلام آباد انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہونے والے احتجاج کا حصہ بنے۔ 5 اگست سے پہلے ان سزاؤں کا اعلان اب وارننگ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا اسلام آباد انتظامیہ کبھی اپنے ہی خلاف کسی احتجاج کی اجازت دے گی، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو؟ ورنہ اس پیسفل اسمبلی ایکٹ کے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے ریڈ زون میں دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی تو اجتماع کیے ہیں نا، لیکن وہ اجتماع اسلام آباد انتظامیہ کی پیسفل اسمبلی ایکٹ کی اجازت سے ہوئے ہیں۔ مذہبی معاملے پر قاضی فائز عیسیٰ کے ایک فیصلے کے خلاف احتجاج کے دوران تو مذہبی تنظیمیں یہ ڈی چوک تک پہنچ گئی تھیں، جس کے خوف سے پھر بقول مولانا فضل الرحمان سابق چیف جسٹس کو اپنا ہی فیصلہ چاٹنا پڑ گیا۔ میں ایسے کہہ دیتی ہوں کہ اپنا ہی فیصلہ واپس لینا پڑ گیا، لیکن اس وقت کسی کو یہ ہارڈ سٹیٹ کا خیال نہیں آیا۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر پاپو اور 9 مئی کے سٹاپو کا استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف قیادت اور ورکرز کے لیے ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے۔ پرامن احتجاج کی سزا جو پہلے مرحلے میں 6 ماہ، جو پیسفل اسمبلی ایکٹ کے تحت 3 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، جبکہ پرتشدد احتجاج کا ریٹ 10 سال، اور اگر اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے تو وہ انتظامیہ کی اجازت سے مشروط ہوگا۔ اور پھر اب یہ انتظامیہ کی مرضی ہے کہ وہ کیا شرط رکھے۔ یاد ہے نا کہ جس طرح 26 نومبر کو سنجانی کا آپشن دیا گیا تھا، جسے قبول نہیں کیا گیا تھا، اور پھر ایکشن ہوا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کم از کم ان کے 13 ورکرز جو ہیں وہ جان سے گئے، اور جو گرفتار ہوئے ان پر پیسفل اسمبلی ایکٹ لگ گیا تھا۔ تو یہ وہ اعتماد ہے جو وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو سے
ظاہر ہوتا ہے جب ان سے پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست احتجاج کے خلاف حکومتی تیاری کا سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ جناب پہلے پاکستان تحریک انصاف تیاری کر لے پھر ہم بھی کر لیں گے، یعنی سزاؤں کا ڈیٹرنس قائم کرنے کے بعد ان تلوں میں تیل نہیں، اور جتنا ہے وہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور سے مکالمہ بازی کر کے وہ خرچ کروا لیں گے۔ تو یہ سب کچھ احتجاج سے جڑا ہوا ہے۔ اب محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان الزامات کے تبادلے کی حقیقت کیا ہے، اس پر میں ابھی آگے بات کروں گی، لیکن پہلے پیسفل اسمبلی ایکٹ کی حقیقت واضح کر دوں، جس کے تحت اسلام آباد کی 2 الگ الگ عدالتوں نے ایک ہی دن ایک ہی فیصلہ سنایا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اختیار ان کو قانون نے دیا ہے، جو سپٹمبر 2024 میں چند دنوں کے اندر پارلیمانی روایات کو بلڈوز کر کے نافذ کیا گیا تھا، جسے پاپو ایکٹ یعنی کہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے نفاذ کی جلدی یہ تھی کہ عمران خان نے اکتوبر میں، آپ کو یاد ہوگا کہ احتجاج کی کال دی تھی، جس کو کرش کرنے کے لیے انگریز دور کے سامراجی قوانین جو ہیں وہ کم پڑ گئے تھے۔ 2 سپٹمبر کو یہ پاپو بل پیش ہوا، 3 کو پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دی، 5 کو سینٹ اور 6 سپٹمبر کو یوم دفاع والے دن قومی اسمبلی نے اسے پاس کیا۔ اور صدر وہ تو لگتا ہے کہ جیسے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دستخطوں سے چند گھنٹوں میں قانون نافذ ہو گیا۔ حالانکہ عام طور پہ صدر کے پاس 10 دن تک کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ قابل اعتراض بل کو واپس پارلیمنٹ بھیج سکتے ہیں، لیکن چونکہ معاملہ اسلام آباد کو ناقابل تسخیر بنانے کا تھا، اس لیے یوم دفاع کے مبارک دن کا انتخاب کیا گیا۔ اچھا، حکمران اتحاد نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آگے چل کر یہ انہی کے خلاف بھی تو استعمال ہو سکتا ہے، کیا کل کو انہوں نے اپوزیشن میں نہیں جانا، انہوں نے احتجاج نہیں کرنا، جو ہر کسی کا آئینی حق ہے، لیکن اب اس آئینی حق پر پیسفل اسمبلی ایکٹ کو سبقت حاصل ہو گئی ہے، جس کے تحت کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو 3 سال تک جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں ایکس پوسٹ پر عمران خان کا ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں مارشل لاء نہیں، عاصم لاء نافذ ہے۔ جو چیز عاصم منیر کو طاقت دیتی ہے وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ اب خان صاحب کے مطابق اس وقت سینٹ، قومی اسمبلی، وزیر اعظم اور صدر سب کے سب غیر قانونی ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 26 نومبر کو نہتے لوگوں پر گولیاں چلانے کی ذمہ داری آرمی چیف کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور بس اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پارٹی کی مرکزی قیادت اور علی امین گنڈاپور کو تحریک تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور تو اس وقت میں ایک نیا محاذ کھول کر بیٹھ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جن طالبان کو پکڑتے ہیں انہیں ایجنسیاں چھڑوا کر لے جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہیں۔ بنیادی طور پر وہ گڈ اور بیڈ طالبان پالیسی کی جانب اشارہ کر رہے تھے علی امین گنڈاپور۔ پھر علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ صوبے میں کسی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا، جس کا فوری جواب جو ہے وہ پھر محسن نقوی کی طرف سے دیا گیا، اور ان کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ علی امین گنڈاپور طالبان کو پیسے دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ اس سے مراد چندہ ہے یا بھتہ ہے، لیکن کان کو ایک طرف سے پکڑیں یا دوسری طرف سے پکڑ لیں تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا، مگر ایک دوسرے کے خلاف اس محاذ آرائی سے ڈیبیٹ کا جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے تحریک کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اچھا، میں نے گزشتہ ولاگ میں یہ کہا تھا کہ امن و امان کے حوالے سے بلائی گئی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے علی امین گنڈاپور نے، آپ کو یاد ہے نا کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی 3 ماہ کی، جو بیک فائر ہو گئی۔ اب عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ تحریک تیز ہو اور 5 اگست کو اس کا نقطہ عروج ہونا چاہیے، لیکن اس نئی بحث سے حکومتی جماعتوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ حب الوطنی کا درس دیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مفاد کے لیے ملک دشمنی پر اتر آئی ہے، جیسے کہ ملک کے دشمنوں کو یہ بات پہلی بار علی امین گنڈاپور نے ہی تو بتائی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے 5 اگست کو لاہور میں جلسے کی اجازت مانگی ہے۔ اب اس کی اجازت ویسے تو حکومت پنجاب نے دینی ہے، لیکن اصل حکم تو آپ کو پتہ ہے نا کہ محسن نقوی کا چلنا ہے، جو خود پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اب اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا کیا پلان ہوگا؟ تو اس حوالے سے
پارٹی کو واضح لاہ عمل بنانا چاہیے، چونکہ اس نظام سے عمران خان کو کسی بھی انصاف کی امید نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو انسانی حقوق کی بنیاد پر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ کلیئر کی گئی ہے کہ ان کے بیٹے امریکہ میں کسی سے مدد نہیں مانگ رہے، صرف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کے مطابق انصاف کے لیے تمام دروازے کھٹکھٹائے گئے ہیں، لیکن کہیں سے بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اچھا، ویسے یہ بات تو عام مشاہدے کی ہے کہ جس فیصلے کے کسی حصے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو رتی برابر بھی فائدہ پہنچنے کا امکان بھی ہوتا ہے، تو اس فیصلے کے اس حصے پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا۔ یہ ملٹری کورٹس کو آئینی قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ اس کی بڑی مثال ہے، اور آئینی بینچ کے اس فیصلے کے مطابق ملٹری کورٹس کے سزا یافتہ ملزمان کی سزاؤں پر عمل ہو گیا ہے، لیکن ان سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کے حق کے لیے سپریم کورٹ نے 45 دن میں قانون سازی کرنے کا بھی کہا تھا۔ اب اس کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ایسا کوئی بل بھی اسمبلی میں ابھی تک تو پیش نہیں ہوا ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کسی کو ریلیف دے دے۔ حالانکہ ہائی کورٹس میں بھی فیلڈنگ سیٹ ہے، کیس مینجمنٹ وہ کنٹرول میں ہے، لیکن پھر بھی رسک نہیں لیا جا رہا۔ ہاں، جب اوپر سے پاکستان تحریک انصاف کو معافی ملے گی تو پیسفل اسمبلی ایکٹ کی طرح یہ قانون بھی 2-3 دن میں نافذ ہو جائے گا، اور ہائی کورٹ سے رہائیاں بھی ملنا شروع ہو سکتی ہیں۔ اب یہی کچھ تو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی کیا گیا تھا نا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ سیاست کے 12ویں کھلاڑی ثابت ہوں گے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی بالکل یہی آفر کی گئی ہے، اور جس دن عمران خان اس پر راضی ہو گئے تو انہی کورٹ سے عمران خان کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان نے اس سے انکار کیا ہے۔ اپنے ابھی ایک ریسنٹلی ایک بیان میں خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر کبھی عاصم منیر کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کروں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج 7 ماہ سے میری اپیلیں نہیں سن رہا، کیونکہ اسے بھی ہدایات مل رہی ہیں۔ ویسے ان حالات میں حکومت کے جو قریبی سمجھے جانے والے تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان تحریک انصاف انسانی حقوق کا مقدمہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن کیا اس کی بنیاد پر عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اس حوالے سے حکومتی حلقے پر امید ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں صدر ٹرمپ ٹرانزیکشن پر یقین رکھتے ہیں، جو انہیں وہی روک دے سکتے ہیں نا جن کے پاس پھر اصل طاقت ہے۔ اور جناب، ویسے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جنرل ایوب سے لے کر اب تک امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی تو ڈیل کی ہے۔ سول گورنمنٹس کا کردار تو ہاتھی کے دانت کی طرح دکھانے کی حد تک رہا ہے، اور اب بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ اب ٹرمپ صدر بن گئے ہیں، جو یہ تکلفات وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ سیدھا جس سے کام ہو اسی سے براہ راست بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور جو انہوں نے کیا بھی ہے، اور وائٹ ہاؤس بلا کر سر عام انہوں نے بات کی۔ اب لیپا پوتی کے لیے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہ واشنگٹن پہنچے ہیں، جہاں ان کی سیکریٹری روبیو سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے اس کے مطابق سیکریٹری روبیو نے 3 چیزوں پر پاکستان کی رضامندی کو سراہا ہے۔ ایک، ایران کے ساتھ ثالثی میں کردار اور علاقائی استحکام کے حصول میں تعمیری کردار۔ دوسرا، کاؤنٹر ٹیررزم میں تعاون، خاص طور پہ داعش خراسان کے خلاف۔ اور تیسرا، کرٹیکل منرلز اینڈ مائننگ سیکٹر۔ تو اب آپ ذرا خود ہی سوچئے کہ یہ 3 ضمانتیں صدر ٹرمپ کو اسحاق ڈار، شہباز شریف یا کوئی اور دے سکتا ہے کیا؟ اس لیے اسحاق ڈار کا دورہ وہ صرف ایک فارمیلٹی ہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار اس کے بعد ایک دورہ چین کا بھی کریں، چونکہ فیلڈ مارشل آج کل چین کے دورے پر ہیں، لیکن کیا چین کو پاکستان کے ساتھ کچھ طے کرنے کے لیے اسحاق ڈار یا شہباز شریف کا انتظار ہوگا؟ تو جناب، اس کا جواب یہ ہے کہ شہباز شریف کے پاس اختیار کیا ہے؟ ایک ربڑ سٹیمپ ہیں جو فارمیلٹی کے طور پہ لگ جاتی ہے۔ اب ایک طرف اسحاق ڈار کا دورہ ہے تو دوسری طرف عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان بھی واشنگٹن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، جن میں امریکی انتظامیہ، اراکین کانگریس اور ہیومن رائٹس گروپس شامل ہیں۔ لیکن امریکہ نے ہمیشہ کی طرح اپنے مفاد کو ہی دیکھنا ہے، ظاہر ہے، جو اس وقت موجودہ نظام سے وابستہ ہے، کیونکہ ون ونڈو جو میسر ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے حلقوں میں اس وقت بڑی ہی بے چینی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ خان کے بیٹے گرفتار ہوں گے تو اصل وارث بنیں گے۔ اچھا، اس سے
مجھے جو تاثر ملا ہے وہ یہ کہ مائنس عمران خان کی طرف شاید یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، شاید رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں، جیسے میاں محمد نواز شریف کی جگہ مریم نواز کو تیار کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح عطا تارڑ دنیا کو یہ باور کرانے میں اس وقت مصروف ہیں کہ عمران خان کو سزا کرپشن پر ہوئی ہے۔ اب یاد ہے نا آپ کو کہ یہ وہی عطا تارڑ ہیں جو شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف کے کرپشن کیسز کے خلاف دن رات پالیسی انتقام کا منترا پڑا کرتے تھے۔ چلیں خیر، اب یہ ان کا موقف ہے، کم از کم وہ یعنی عطا تارڑ جو ہیں وہ پارلیمانی زبان کے دائرے میں تو ہیں، لیکن مسلم لیگ نون سے وابستہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ عمران خان کے بیٹوں کی کردار کشی میں مصروف ہیں۔ اب رچرڈ گرینل کے شخصی کردار کو بنیاد بنا کر عمران خان کے بیٹوں پر اس وقت خوب کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر پی ایم ایل این کے ایک ایکس اکاؤنٹ نے جھوٹی خبر کی بنیاد پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا ہے، جس میں قاسم اور سلیمان کی ریپبلکن کانگریس مین جو ولسن کے ساتھ کیپٹل ہل کلب میں ایک تصویر شیئر کی گئی ہے، اور پوسٹ کے کیپشن میں عمران خان کے بیٹوں پر حرام کھانا کھانے کا الزام لگایا گیا ہے، جس کی بنیاد یہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ کیپٹل ہل کلب میں حلال کھانا دستیاب ہی نہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایکس پوسٹ میں کلب کی ایک جھوٹی دستاویز بھی شیئر کی گئی، جس میں یہ لکھا تھا کہ ہم اپنے ریسٹورانٹ میں حلال اور کوشر کھانا فراہم نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اس پوسٹ کا آئی ویریفائی پاکستان نامی تنظیم نے فیکٹ چیک کیا ہے، جن کے مطابق یہ دستاویز جعلی نکلی۔ اب جس اکاؤنٹ سے یہ دعویٰ کیا گیا اس کو مسلم لیگ نون کا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے وہ بھی فالو کرتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے مجھے خیال یہ آیا کہ زمانہ بدل گیا ہے لیکن کچھ لوگوں کی سوچ وہ نہیں بدلی۔ 80 کی دہائی میں نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جعلی تصاویر وہ ہیلی کاپٹر سے گرائی جاتی تھیں، جن کا مقصد ان کو فحاشی کا مرتکب قرار دے کر عوام کو ان سے متنفر کرنا تھا، اور آج عمران خان اور ان کے بیٹے وہ نشانے کے اوپر ہیں، چونکہ وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے مہم چلا رہے ہیں، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دیتا کہ بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف ملک میں کس فورم سے رجوع کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کئی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ صرف اور صرف اس خوف سے روپوش ہیں کہ گرفتار ہونے پر ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا، جب تک ان کی طرف سے سرنڈر اور معافی نہیں مانگی جائے گی۔ تو حالیہ فیصلوں میں ایسے لوگوں کو معاف کیا گیا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کیا، کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں نامزد 24,000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اب بھی اشتہاری ڈکلیئرڈ ہیں۔ اچھا، پولیس ان کے پیچھے ہے، لیکن یہ آنکھ مچولی آخر یہ کب تک چلے گی؟ گزشتہ 2 سالوں میں ایسے ہی کئی لوگوں کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور انہی ریزنز کی بنیاد پر اب حماد اظہر نے بھی روپوشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے وہ انڈر گراؤنڈ تھے، اس دوران ان کے بوڑھے والدین کو ہراساں کیا گیا۔ اب ان کے والد میاں اظہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو حماد اظہر نے اپنی بوڑھی والدہ کے لیے عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور جعلی پرچوں کا نشانہ ہوں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کروں گا اور انصاف طلب کروں گا، انصاف مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور نہ ملا تو استقامت اور صبر سے مزید جبر برداشت کروں گا۔ اب یقیناً حماد اظہر کو ان کے گھر سے دور رکھا گیا ہے، لیکن یہ سہولت بہرحال انہیں حاصل تو رہی ہے کہ جب چاہیں سلیکٹڈ اپیئرنسز دے سکیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کسی اور لیڈر کو تو حاصل نہیں تھی۔ باقی لوگوں کو پریس کانفرنس کروا کر چھوڑا گیا، اور جنہوں نے بھی پریس کانفرنس نہیں کی انہیں نہ صرف پکڑا گیا بلکہ سخت سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں۔ اب ان کے علاوہ عدالتوں کا موڈ جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے، 6 ماہ اور 10 سال کا ریٹ چل رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتظامیہ کی طرح عدالتیں بھی حماد اظہر کے لیے کوئی خصوصی گنجائش نکالتی ہیں یا نہیں۔ ویسے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ملک کے عدالتی نظام میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر غور ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی نظام کو 2 شفٹوں میں چلانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، مگر جس بات کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا وہ ہے کہ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے۔ تو نوبت یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے وکالت نامے پر عمران خان کے سائن لینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور
اور اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے. ایسے ماحول میں مصنوعی ذہانت یا اور یہ ڈبل شفٹ کی باتیں ایسی ہی ہیں جیسے کھانے کو روٹی نہ ہو اور غور ڈبل روٹی پہ کیا جائے. لیکن روٹی عوام کا مسئلہ ہے. جن کو ڈبل روٹی مل رہی ہے نا ان کی تو اس وقت خوب موجیں لگی ہوئی ہیں چونکہ یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب نئے بجٹ کے پہلے ماہ میں ہفتہ وار مہنگائی 4% بڑھ گئی ہے. دنیا بھر میں کھانے کے تیل اور گھی کی قیمتوں میں 25% کمی آئی ہے اور پاکستان میں یہ بڑھ گئی ہیں. تو جناب اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ گھی کی 1 کلو قیمت پر 150 سے 175 روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کارٹلز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جن کے پاس پوچھنے کی طاقت ہے ان کا یہ کام نہیں ہے اور جن کا یہ کام ہے ان کے پاس طاقت، نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے. اب اس ناانصافی پر اگر کوئی احتجاج کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ریاست کا ایک ہی پیغام ہے کہ خبردار، پیسفل اسمبلی ایکٹ وہ نافذ ہے. لیکن عمران خان نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو دو ٹوک پیغام یہ دے دیا ہے کہ اگر سڑکوں پر آواز نہ اٹھائی تو ان کے مطابق یہ قبضہ گروپ بچی کچی پارلیمانی پارٹی کو بھی آہستہ آہستہ تباہ کر دیں گے. اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں تو آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. تو اب کیا وہ کھڑے ہوں گے؟ یہ فیصلہ تو پھر وقت ہی کرے گا. اور آخر میں یہ پاپو ایکٹ کے تحت دی گئی سزاؤں کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے کہ آج سیشن عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی سزائیں معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. اب عدالت نے ملزمان کو 20 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے اور چونکہ 6 ماہ کی سزا قابل ضمانت ہے اس لیے سیشن کورٹ نے پاپو ایکٹ کے تحت ملزمان کی ضمانت منظور کی. لیکن جناب کیس ابھی چل رہا ہے، ورکرز کے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. ضمانت تو کینسل بھی ہو سکتی ہے نا. اس طرح ڈیٹرنس تو قائم ہو گیا ہے چونکہ قانون اپنی جگہ موجود ہے جس کے تحت 3 سال تک سزا دی جا سکتی ہے اگر کسی نے انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کوئی جلسہ جلوس کیا. آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.